بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإياكم مبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی قیمتی ترین حدیث ہے، جس کی ابتدا اس طرح ہے، فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ یعنی دین اسلام میں یہ صفائی، یہ طہارت اور یہ نظافت، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مزید یہ کہ دین اسلام میں اس طہارت کی متعدد اقسام اور اس کی شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ حدیث آگے چل کر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ ارشاد فرمائی ہیں، جو باتیں کہ جن میں ہم سبھی کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے انتہائی قیمتی ترین تعلیمات اور یہ کہ بہت ہی اہم ترین سبق اور پیغام پوشیدہ ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں یہی حدیث، اور اس میں بالخصوص جو ابتدائی حصہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اسی سلسلے میں آج اپنے محترم مہمان سے استفادہ کیا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان الطہور شطر الایمان، صفائی اختیار کرنا، پاکیزگی نصف الایمان، یہ نصف ایمان ہے۔ جی، الطہور شطر الایمان، یہ نصف ایمان ہے۔ ادھر طہارت سے مراد، صفائی سے مراد کیا؟ ہمارے ذہنوں میں فوری طور پر تو یہی باتیں آتی ہیں کہ صفائی سے مراد اور نظافت سے مراد ظاہری صفائی ہے، جو کہ نجاست اور گندگی میل کچیل سے انسان صفائی، جی، یہ اپنی جگہ مراد ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے ایک اور مفہوم بھی اس میں داخل ہے، جیسے کہ اہل علم بیان کرتے ہیں، جسے معنوی نجاست کہا جا سکتا ہے، شرک ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی انسان کو کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کیا ہے، پاک کرنا چاہیے۔ اگر دل میں خود نخواستہ نعوذ باللہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت مانا جائے، معبود مانتا ہے انسان، یا کوئی اور پہلو شرکیہ جو ہے پایا جاتا ہے، تو اپنے دل کو اس سے کیا ہے، صاف کر لے۔ کیونکہ ہر حال میں شرک اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں، پاک چیز نہیں، بلکہ کوئی پاکیزگی نہیں اس میں، وہ ایک گندی چیز اور جو ہے ناپاک چیز ہے۔ اسی لیے کیا ہے، سب سے پہلے جس سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور نظافت اختیار کرنا ہے، وہ یہی کہ اپنے دل سے کیا ہے، شرک اور شرک کے ہر پہلو کو نکال دیں، ختم کر دیں، صفائی کر لیں، اور مکمل طور پر کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، توحید چلے آئے۔ اور اسی طرح دوسری جو نافرمانیاں اللہ اس کی رسول کی پائی جاتی ہیں، یہ نافرمانیاں میں اگر دیکھا جائے
تو ان سے بھی انسان کو اپنے آپ کو کیا ہے پاک صاف کر لینا چاہیے. اور یہ سب اگر دیکھا جائے چاہے وہ شرک ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں، ان سبوں سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا، یہ اگر دیکھا جائے تو نصف ایمان ہے. کیونکہ اگر اسلامی تعلیمات پر غور کیا جائے تو اس کی کئی قسمیں، مختلف قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک قسم یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات یا تو امر ہے، فعل ہے، یا تو ترک ہے. فعل یعنی یا تو کرنا ہے تمہیں، ترک یا تو جو ہے تمہیں چھوڑنا ہے. تو جہاں تک معاملہ صفائی کا ہے، یعنی تخلیہ اور تحلیہ. جی، تخلیہ اور تحلیہ، یہ جو ہے اسلامی تخلیہ یعنی کسی چیز سے ہم نے اپنے اخلاق و کردار اور اپنی سیرت کو، اپنے وجود کو خالی کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، یہ ہو گیا تخلیہ. جی. دوسری چیز تحلیہ، یعنی ہم نے خود کو سنوارنا ہے، تو کچھ کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے. دو حصے ہو گئے. جی، دو حصے جو ہے اسلامی تعلیمات کے بیان کرتے ہیں. تو ادھر اپنے آپ کو شرک سے اور برائیوں سے بچانا، گویا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا. صحیح، ان سے تخلیہ حاصل ہو جائے گا. تب اگر اس پر عمل ہو جائے تخلیہ، تو گویا کہ آدھی تعلیمات کیا ہے اسلام کی یا شریعت کی کیا ہے انسان اپنے اوپر کیا ہے نافذ کر لیتا ہے. تو اس ناحیے سے کیا ہے اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی جو طہارت ہے، یعنی جو معنوی طہارت ہے، تو یہ کیا ہے نصف ایمان پایا جائے گا اس میں. اور جہاں تک معاملہ جو بظاہر یعنی بقول آپ کے تمام ایمان اور شریعت جو ہے یہ دو چیزوں میں گویا کہ محصور ہے. جی. کچھ کاموں سے پرہیز کرنا ہے، کچھ کاموں کو اپنانا ہے. تو جب آدھا کام ہو گیا تو گویا آدھا ایمان اس انسان میں پایا گیا. آدھا کام ہو گیا یعنی اس نے خود کو ان برائیوں سے دور رکھا کہ جن سے دین اسلام میں دور رہنے کی تاکید و تلقین کی گئی، خواہ وہ عقید و ایمان کی برائیاں ہوں یا وہ انسان کی سیرت و کردار سے متعلق وہ برائیاں ہوں. تو جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جب اس انسان نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو آدھا کام تو کر لیا، یعنی آدھا ایمان اس نے حاصل کر لیا. تو اسی لیے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی نصف ایمان ہے، کہ خود کو پاک کر لیا ان چیزوں سے. اب باقی رہ گیا آدھا کام، یعنی اچھی چیزوں کو اپنایا جائے. تو مزید فرمائیے گا. جی. اور جہاں تک معاملہ ظاہری نظافت کا ہے، یعنی انسان کے بدن پر اگر کچھ گندگی ہے، میل کچیل ہے، یا دینی ناحیے سے اگر دیکھا جائے وضو کرنا ہے یا غسل اگر واجب ہے تو غسل کرنا، یہ بھی اس میں کیا ہے داخل ہے. یعنی الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. اس مفہوم میں یہ طہارت بھی کیا ہے داخل ہے. اور یہ اس طرح کی اگر دیکھا جائے تو نماز کے لیے کیا ہے یہ طہارت یا وضو کرنا یہ لازم عمل ہے، شرط ہے. بلکہ اور نماز دین کی اہم ترین عبادت، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی نماز کو ایمان سے کیا ہے تعبیر کیا. وما كان الله ليضيع ایمانکم، یعنی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب بعض صحابہ کرام نے کچھ تنگی محسوس کی کہ ہم جب قبلہ رخ جو ہوا بیت المقدس سے مسجد حرام، تحویل قبلہ کا واقعہ جب پیش آیا، جی، تو اس موقع پر صحابہ کرام نے کہا ابھی تک جو ہم نے نماز پڑھی تھی، یعنی بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر ان نمازوں کو کیا ہوگا، کہیں وہ زائد بعض حضرات انتقال کر گئے، ان کا کیا ہوگا. اسی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے اس زمانے میں انتقال کر گئے. بعد میں حکم نازل ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے. تو اس فکر کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، تم اتنی فکر مت کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تو باتفاق مفسرین ادھر ایمان سے مراد کیا ہے، نماز ہے. جو نمازیں تم نے اس طرف بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر پڑھی، قبلہ رخ ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کو کیا ہے ضائع نہیں کرے گا. یا تمہارے بھائی جو اس طرف پڑھ کے اور جو دنیا سے گزر گئے ہیں، تو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان
وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے، مطلب تمہاری نمازوں کو اور ان کے اجر و ثواب کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ جی، اور ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ جی، اب اگر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا اور تو غور کیا جائے تو نماز کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ بہت ساری شرطیں ہیں، جن میں سے ایک اہم شرط ہے کہ پہلی شرط کہ انسان کیا ہے؟ وضو، طہارت اختیار کرے۔ صحیح۔ اب اگر یہ طہارت کے بغیر نماز نہیں تو گویا کہ طہارت نماز کا ایک بڑا حصہ ہے، نماز جو کہ ایمان ہے۔ تو اس نہائی سے بھی اگر دیکھا جائے تو اسے کیا ہے؟ نصف ایمان کیا ہے؟ قرار دیا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ جو ہے وضو ہو یا غسل ہو یا عام طور پر جو ہے بدن کی صفائی وغیرہ بھی ہو، وہ بھی اسی ضمن میں داخل ہے۔ اور جب انسان اپنی بدن کی صفائی وغیرہ کرے، خاص طور پر یعنی دوسری جو صفائیاں ہوتی ہیں، بغل کے بال، ناف کے بال وغیرہ، خصال الفطرہ خصال الفطرہ جن کا تذکرہ حدیث میں کیا جی گیا، جی جی، ان سب کا تعلق صفائی سے ہے، جسمانی صفائی۔ جسمانی صفائی۔ مثلا ان میں کیا کیا چیزوں کا ذکر کیا گیا جی، ہے؟ بغل کے بال، ناف کے بال، مونچھوں کو جو ہے تراشنا، اور اسی طرح ناخن ہیں، اور ایک اہم چیز ختنہ ہے، جی، یہ مسواک بھی ہے۔ یہ 5-6 امور ہیں، چیزیں ہیں۔ خصال الفطرہ یعنی اللہ نے جس فطرت سلیمہ پر انسان کو پیدا کیا ہے، اور جس انسان کی سوچ درست ہوگی جی تو وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے گا۔ جی، اور یہ کہ ہر نبی نے ان چیزوں کا اہتمام کیا اور اپنی اپنی امت کو ہر دور میں، ہر زمانے میں انہی چیزوں کے اہتمام کی تعلیم بھی دی۔ تو یہ خصال الفطرہ کے نام سے جن چیزوں کا حدیث میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، تو ان سب کا تعلق جسمانی صفائی سے ہے، کہ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ناخن صاف ہوں اور بغلوں کی صفائی ہو، بال تراشنا، موڑنا، زیر ناف اور مونچھیں وغیرہ، اور ختنہ اور مسواک۔ تو گویا کہ یہ صفائی کی جتنی متعدد اقسام ہیں، یہ سب اس کے معنی و مفہوم میں شامل ہیں، یہ سب ایمان کا حصہ ہیں، یہ سب مومن کی خاص پہچان ہے۔ آپ سے ہماری یہ گزارش بھی ہوگی کہ جب یہ دونوں قسم کی صفائی، تو جب اس معنی کو واضح کرنا مقصود ہے یہاں کہ ظاہری صفائی اور روحانی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو کیا معاملہ پیش آیا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر 2 قبروں سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جی، یعنی ادھر یہ بات نہیں کہ آپ کو جو ہے غیب کا علم تھا، بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو کیا ہے بتایا گیا کہ آپ نے صحابہ کرام کہا یہ 2 قبر ہیں، ان میں جو 2 حضرات مدفون ہیں، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جی، اور فرمایا وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بہت بڑے ایسے کام کے بنا پر ان کو عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے۔ جی، یعنی کوئی ایسا بڑا نازک معاملہ نہیں تھا کہ بیچارے کیسے بچتے دنیا کی زندگی میں۔ جی، بچنا چاہتے تو بسہولت بچ سکتے تھے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیں کہ ان میں سے ایک جو نمیمہ کا ارتکاب کیا کرتا تھا، جی، باتوں کو ادھر ادھر منتقل کرنا، فساد کی نیت سے، لڑانے کی نیت سے چغل خوری کرنا۔ اور دوسرا شخص ایسا جسے عذاب ہو رہا ہے اس بنا پر کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا۔ جی، تو اس میں گویا اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا تو ظاہری صفائی کی ضرورت و اہمیت، اور جو چغلیاں کرتا پھرتا تھا لوگوں کے درمیان تو وہ اس کی سوچ خراب تھی، اندرونی معنوی باطنی روحانی نجاست میں مبتلا تھا۔ تو گویا ان دونوں قسم کی نجاستوں سے بچنا اور دونوں قسم کی طہارتوں کا اہتمام و التزام مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے اس حدیث مبارک
کا جو ابتدائی جملہ ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، تو اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ و ایمان کی صفائی، سیرت و کردار کی صفائی، اور یہ کہ ظاہری جسمانی صفائی بھی، کہ مسلمان کا لباس، مسلمان کا جسم، اور مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، جی، اور یہ کہ اس کا بستر، سونے اور جاگنے کی جگہ، جن برتنوں میں وہ کھاتا پیتا ہے وہ برتن، جی، اور اس کے ناخن، اس کے دانت وغیرہ، مزید یہ کہ اس کے افکار و خیالات، جی، اس کا دل، اس کی سوچ، یہ سبھی کچھ صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ بات انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ حدیث کا بقیہ حصہ والحمد للہ تملأ المیزان، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا الحمد للہ تملأ المیزان. الحمد للہ تملأ المیزان، یہ میزان کو یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے. الحمدللہ کہنا، ہاں، یعنی یہ جملہ یا یہ کلمہ الحمد للہ، جی، یہ زبان سے اگر کوئی ادا کرے خلوص نیت کے ساتھ، ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھتے ہوئے، تملأ جی، المیزان، اس کا یہ عمل ایسا ہوگا کہ میزان کیا ہے، بھر جاتا ہے. صحیح. میزان سے مراد قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ میزان نصب فرمائے گا، حکم دے گا، جس پر لوگوں کے اعمالوں کو کیا ہے تولا جائے گا. صحیح. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جی، روز قیامت عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور عدل کا فیصلہ کرنے کے لیے نضع الموازین، میزان رکھا جائے گا. جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اور بھی جو ہے مختلف مواقع پر جو ہے اسی میزان کا ذکر فرمایا کہ اعمال کیا ہے تولے جائیں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جی، کہ سب سے زیادہ جو بند مومن کے جو ہے میزان ترازو پر بھاری عمل ہوگا وہ جی، اس کے کیا ہے اچھے اخلاق ہیں، صحیح. اچھے کردار ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میزان کی حقیقت ہے، اسے ہمیں کیا ہے تسلیم کرنا ہے، صحیح. اور یہ عقیدہ کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، جی، زبان سے الحمدللہ کہہ دینا میزان کو پورا کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے، یعنی وہ نیکیوں سے ترازو جس میں انسان کے اعمال کا وزن کیا وزن جائے گا. کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں، زیادہ ہوں. تاکہ ترازو کا وہ حصہ کہ جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ حصہ بھاری. بھاری ہوگا، جی، اور تبھی انسان کے لیے ابدی اور دائمی ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی جی، کا سامان ہو سکے گا. جی، تو گویا الحمدللہ کہنا جو ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس سے وہ میزان یعنی وہ ترازو بھر جائے گا. جی. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ جملہ الحمدللہ کوئی یعنی زبان سے کہہ دینا تو شاید آسان ہو، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، یعنی زبان سے ادا کرنا کوئی بہت بھاری مشکل کام نہیں ہے. جی، آسانی سے انسان ان دو کلموں کو جو ہے پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے. صحیح. لیکن ثقیلتان فی المیزان، زبان پر اگرچہ یہ کچھ ہلکے ہیں لیکن بہت ہلکے ہیں، جی، ترازو پر کیا ہے یہ بہت وزنی اور بھاری ہیں. جی، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. صحیح. یعنی اللہ ان دونوں کلموں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے ان دونوں کلموں کو پڑھے، وظیفہ رکھے اپنا. یہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اپنی زبان سے کہنا، نمبر 1 سبحان اللہ بحمدہ، نمبر 2 سبحان اللہ العظیم. سبحان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جی، پاک، و بحمدہ اور اسی کی جو ہے تعریف. سبحان اللہ العظیم
عظیم ذات اللہ کی، اس کی جو ہے پاکیزگی اور جو ہے منزہ ہر چیز ہے۔ صحیح۔ تو یہ دو کلمے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی میں کیا ہے حمد و ثنا اور تعریف بھی جو ہے داخلی، جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا لفظ آیا ہے۔ جی، حمد بھی اس میں شامل ہے۔ جی، حمد بھی اس میں شامل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ہی اہم جملہ یا کلمہ ہے، اور بطور وظیفہ ہمیں کیا ہے اس کو کیا ہے باقاعدہ جو ہے اپنی زبان پر ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحیح۔ چلتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے پڑھنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکا ہے، یعنی جو ہے آدمی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا کلمہ ہے اس کے کوئی ذریعے وقت مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبی چوڑی جی، بات نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی لازمی عمل نہیں، صحیح۔ ہاں انسان جو ہے اس کو جو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس اور فضیلت اتنی بڑی ہے فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جو ہے یہ کلمات زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، لیکن اس میزان میں، اس ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ جی تو اس وقت ظاہر ہے کہ انسان کے لیے یہ چیز بہت ہی نفع بخش جی ثابت ہوگی کہ ایسی چیز ہاتھ لگ جائے کہ جو وہاں اس کی نیکیوں کا جو حصہ ہے اس ترازو کا، وہ حصہ بھاری ہو سکے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی الحمد کے بارے میں کہ انسان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تعریف، اس چیز کا اہتمام کرے، ورد رکھے الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اس سے وہ ترازو بھر جاتی ہے کہ جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا روز محشر۔ اگر یہ حمد کا جو معاملہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان کرتا رہا کرے ہمیشہ، تو اگر یہ بھی تذکرہ آپ فرما دیجئے کہ شکر سے کیا مراد ہے، شکر کی حقیقت کیا ہے، محض اٹھتے بیٹھتے زبان سے یہ رٹے رٹائے کلمات، یا اس کا کچھ اور معنی ہے، کچھ اور تقاضا بھی ہے؟ جی دیکھیے، شکر زبان سے صرف ادا کرنا ہے تو ہر ایک کرتا ہے۔ جی، شکر سے مراد ادھر انسان زبان سے اقرار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، صحیح، اور اسی طرح عملی طور پر بھی کیا ہے شکر ادا کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں حاصل، بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کی حفاظت کرے، ان نعمتوں کا جو ہے صحیح جگہوں پر صحیح کاموں میں کیا ہے استعمال کرے۔ جی، یعنی اس کا عمل بھی اس محسن و منعم یعنی اللہ عز و جل کے احکام اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ جی، کہ انسان کی ایک زبان ہوتی ہے قولی، کہ زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے اقوال، دوسری زبان ہوا کرتی ہے فعلی، کہ انسان کا عمل بولتا کیا ہے۔ ہے تو یوں زبان پر بھی اللہ کا شکر ہو اور دل میں بھی یہی جذبات ہوں اور عمل بھی اسی چیز کی گواہی دے رہا ہو، تب حقیقی معنوں میں یہ الحمدللہ جو ہے اس کی خیر و برکت جی انسان کو نصیب ہو سکے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أو تملأ ما بين السماء والأرض، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ زبان سے سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں ادا کرنا، یہ دونوں کہنا، تملأانی یہ دونوں ترازو کو کیا ہے بھر دیتے ہیں۔ تملأان ما بین السماء تملأان ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اسے کیا ہے پور کر دیتے ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان کے درمیان لمبا ایک فاصلہ ہے، اور جو خلا ہے زبان سے صرف، یعنی یہ کتنی بڑی کائنات ہے، جی زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ تو اس خلا کو جو ہے انسان پر کر سکتا ہے نیکیوں سے، جی، یعنی کتنی زیادہ نیکیاں ہوگی اسی کا جو ہے انسان اندازہ غور کرے اس پر، اور یہ نیکیوں یہ صرف جو ہے زبان سے الحمدللہ اور سبحان اللہ کہہ دینا، یہ دو، یعنی صرف الحمدللہ پر اکتفا نہ کرے بلکہ حمد و ثنا کے ساتھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ بھی کرے، اور وہ جو ہے جملے سبحان اللہ کے ذریعے، جی، یعنی دونوں کلمات ایک ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ۔ اگر یوں انسان کہے گا تو گویا اس نے اتنی عبادت کی ہے کہ یہ عبادت، یہ اس کا عمل، یہ اس کا کار خیر، پھر اس پر مرتب ہونے والا اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ گویا اگر وہ نظر آتا انسان کو اپنی آنکھوں سے تو انسان یہ منظر دیکھتا
کہ زمین سے آسمان تک یہ جتنا خلا ہے یہ پوری جگہ جو ہے گویا بھر گئی ہے اس اجر و ثواب سے. جی اس قدر عظیم ترین اجر و ثواب ہے سبحان اللہ والحمد للہ یہ کلمات کہنے کا. جی تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کو اس سلسلے میں سستی سے بچنا چاہیے, جی ذوق و شوق کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے فرمائے کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ, نماز تو نور ہے. جی اس بارے میں فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ نور, نماز نور ہے. اور نماز سے مراد ادھر چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو, ہر نماز اس میں داخل ہے. نماز نور ہے. یہ نور اس کے لیے جو نماز پڑھتا ہے. صحیح. یعنی صرف یہ ایمان رکھنا کافی نہیں کہ نماز فرض ہے, یا نماز نور ہے. ہاں نماز نور ہے. نماز اگر پڑھی جائے گی تبھی یہ نور انسان کو حاصل ہوگا. جی اور یہ نور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی نور سے مراد ادھر جو ہے روشنی ہے, ایک مخصوص روشنی جس میں نہ تو شعاع پائی جائے اور نہ تو جو ہے کوئی گرماہٹ ہو اس میں, اسے کیا ہے تپش ہو. اسے کیا ہے نور کہا جاتا ہے عربی زبان میں. یعنی نمازی کے لیے, مؤمن کے لیے نور ہے. نور ہے. اس کی شکل میں بھی, جی اس کی شخصیت میں بھی نور, اس کے چہرے پر بھی نور. قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے یہ چیز رکھی جاتی ہے. نمازی کے چہرے میں نور, جی اس کی شخصیت میں نور, اس کے اخلاق و کردار میں, اس کے اعمال جی میں, معاملات پر نور. جی جی پھر اس کی قبر میں بھی نماز نور ہوگی, جی اور اس کے لیے حشر میں بھی یہ نماز نور بن کر آئے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جی نماز انسان کو فحشا سے, منکر سے, یعنی بری چیزوں سے, منکرات سے کیا ہے روکتی ہے. جی یعنی یہ نماز کی برکت یہی نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائیوں سے کیا ہے بچاتا ہے. جی یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کیا ہے نماز پڑھے گا. صحیح. اور اس کا احساس زندہ رہے گا, احساس زندہ رہے گا, اور اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ابھی تو میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں, ابھی نماز پڑھی ہے, اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا اور اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے, جی اور یہ کہ قول و قرار ہوا ہے, اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگی ہیں, کتنے سوال کیے ہیں. تو اب نماز سے فراغت کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد آدمی وہاں سے نکلا, تو اب اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہوگا تو اسے احساس ہوگا کہ ابھی تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں, ملاقات کر کے آیا ہوں, اور تھوڑی ہی دیر گزرے گی تو پھر نماز پڑھنی ہے, پھر اللہ کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں گا. جی تو اس لیے یہ نماز انسان کے لیے برائی کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں کے لیے گویا زنجیر بن جاتی ہے. جی تو یہ گویا کہ دنیا میں بھی نور, اس کی زندگی میں, اس کے چہرے میں, پھر اس کی قبر میں انشاءاللہ. انشاءاللہ قیامت والے دن بھی نور. جیسے اللہ تعالی ہم سبھی کو یہ نعمت عطا فرمائے آمین کہ نماز قبر میں آئے نور بن کر, جی اور ہر برائی, ہر تکلیف, ہر آفت جو ہماری طرف قبر میں اگر بڑھ رہی ہو خدا نخواستہ, تو نماز رکاوٹ بن جائے. قبر کے اندھیروں میں نماز ہم سبھی کے لیے نور اور روشنی بن جائے. جی ناظرین کرام, فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں, تو آئیے سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. شیخ وقفے سے قبل حدیث کا یہ حصہ کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ, نماز تو نور ہے, آگے بڑھایا جائے گفتگو کو. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ, ارشاد فرمائیے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صدقے کا ذکر فرمایا. الصدقۃ برہان, صدقہ دلیل ہے, جی یعنی دلیل ہے ایمان کے سچائی کی. جی یعنی انسان صدقہ اسی وقت کرے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے, اجر کی امید رکھے. پہلی بات تو یہ کہ یقین کامل ہو, یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے, جی جو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ تم 1 خرچ کرو گے تو 700 پاؤ گے یا اس سے بھی زیادہ, جی تو اس وعدے پر یقین کامل ہو اور پھر امید بھی ہو, امید بھی تو وہی صدقہ کرے گا. جی
تو گویا یہ معنی ہو گئے برہان کے، جی یعنی پیسہ دینا کسی کو کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی یہ کیفیت، بلکہ تاریخ میں جو بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں تو ان جنگوں کے اسباب اور پس منظر پہ اگر غور کیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ مال و زر کے معاملات تھے اور پیسے کی ہوس۔ تو ہر کوئی اس چکر میں ہے کہ میں دوسرے کی جیب کاٹ لوں کسی بھی طرح۔ حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ اکثر فراموش کر دیتا ہے انسان۔ لیکن وہ انسان جو اپنی خون پسینے کی کمائی جیب میں رکھا ہوا اپنا پیسہ خاموشی کے ساتھ وہ اپنا پیسہ نکال کر کسی مسکین کی ہتھیلی پر رکھ دے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے۔ جی تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ برہان، کہ صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، تو انسان کو چاہیے کہ آگے بڑھے، صدقہ کرے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میرے دل میں ایمان ہے، کہ یہ دلیل، یہ ثبوت مل جائے گا۔ جی اس کے بعد فرمائیے گا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے عمل کا ذکر کیا، الصبر ضیاء۔ جی صبر انسان کے لیے کیا ہے؟ ضیاء ہے۔ ضیاء بھی جو ہے روشنی، لیکن یہ ایک ایسی روشنی جس میں کیا ہے؟ تپشت پائی جائے۔ صحیح۔ عربی زبان میں ضیاء روشنی ہی کی، لیکن ایسی روشنی جس میں کچھ تپشت ہو۔ اور صبر کو ضیاء سے تعبیر اس لیے کیا گیا کیونکہ صبر آسانی کے ساتھ کیا ہے؟ آتا نہیں۔ اس کے لیے انسان کو اپنے نفس سے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، یعنی بہت ساری مشکلات کا اپنے نفس سے کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ مجاہدہ کرنا، تب جا کر کے انسان میں کیا ہے؟ صبر آتا ہے۔ تو جس طرح جو ہے ایک روشنی میں تپش پائی جاتی ہے، اسی طرح صبر کا معاملہ ہے۔ جی صبر اگر انسان کر لے، اگرچہ کچھ تکلیف اٹھائے صبر کرنے میں، لیکن اس کا جو پھل ہے وہ بہت ہی زیادہ روشن اور جو ہے اچھا جو ہے انجام ہوگا۔ انسان جو ہے کسی بھی قسم کی مشکلات میں پڑ جائے، اس مشکلات سے نجات کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ دوسرے بہت سارے معاملات پائے، اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ جی اسی لیے اہل علم صبر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کی ضرورت، نمبر 2 برائیوں سے بچنے میں صبر کی ضرورت، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر کا جو معاملہ ہے، اس پر بھی کیا انسان، یعنی تکلیف دہ قسم کے حالات، اس پر بھی مصیبت ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ صبر کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو یہ تینوں قسم کی صبر کی جو ہے ضرورت انسان کے اندر جو ہے آنی چاہیے، پائی جانا چاہیے۔ اور صبر جو ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا الصبر ضیاء، صبر کیا ہے؟ روشنی ہے انسان کے لیے، یعنی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور برائیوں سے یا جس کو بولتے ہیں پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے آگے کی زندگی، آگے کے معاملات کیا ہے؟ روشن ہو جاتے ہیں اگر انسان جو ہے صبر کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا جو ہے بے شمار اجر ثواب رکھا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ صبر کا کتنا جو ہے اجر ثواب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر بغیر حساب۔ حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا، کتنا؟ بغیر حساب، جس کا کوئی حساب ہی نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی تحدید نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی صبر کے بارے میں، تو مزید اگر آپ یہ رہنمائی بھی فرمائیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو ترتیب رکھی گئی ہے کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، 3 چیزیں بالترتیب، کہ صلاۃ، پھر صدقہ، پھر صبر، اور اسی طرح پہلے نور، پھر برہان، پھر ضیاء۔ جی تو اس میں کیا حکمت ہے اور کیا اشارہ ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، معنی، مفہوم، اور جتنا زیادہ اس پر غور و فکر کیا جائے اچھے ہی نتیجے پر انسان پہنچے گا۔ اسی طرح یہی اگر اس پر غور کرے کہ اس ترتیب سے کیوں بیان کیا گیا، یعنی پہلے صبر کا ذکر ہو جائے تو کیا نقصان تھا اس میں، اگر غور کیا جائے پہلے ضیاء کا تذکرہ ہو جاتا پھر کیا نقصان تھا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے نماز، صدقہ اور صبر، یہ جو 3 اعمال ہیں، نماز اور صدقے میں دونوں میں کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکے گا، وہ صدقہ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی نماز کے لیے مثال کے طور پر نماز فجر کے لیے انسان کو بستر چھوڑنا پڑتا ہے، آسان کام نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا ہے، زندگی بھر کا معاملہ، زندگی بھر کا معاملہ ہے، 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے، ہمیشہ کا معاملہ ہے، 5 وقت ہمیشہ جانا ہے، جی سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو،
مہمانوں اور دوستوں کی محفل سجی ہوئی ہو جی یا کوئی بھی صورتحال ہو یا دکانداری زوروں پر ہو، بہرحال جانا ہے، 5 بار جانا ہے، بار بار جانا ہے، جی زندگی بھر جانا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ جی رمضان میں صبح سے شام تک 1-2 دن نہیں 30 دن بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ ایسا رہنا، پھر یہ حج اور یہ کہ وہاں کی جو مشقتیں، صعوبتیں، گھر سے دوری، وطن سے بے وطن، اور قدم قدم پر روپیہ پیسہ بہانا ہے پانی کی طرح، اور دھکے، تکلیفیں، رش، نہ وقت پہ آرام، نہ وقت پہ سونا، نہ وقت پہ جاگنا، پھر زکوٰۃ کے معاملات کہ اپنی یہ محنت کی کمائی کسی دوسرے کو دے دینا چپ چاپ، جی اس کے لیے بڑا صبر درکار ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے صبر ہوگا تو پہلی دونوں چیزیں بھی ممکن ہو سکیں گی، یعنی نماز اور اس کے بعد صدقہ۔ صبر نہیں ہوگا تو یہ دونوں کام بھی نہیں ہو سکیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے کہ پہلے نور، پھر برہان، پھر ضیاء۔ تو نور جو ہے وہ روشنی کا کچھ ہلکا درجہ ہے، ہلکا درجہ۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ یہ ترتیب جو ہے اس میں بھی ایک بڑا لطیف باریک معاملہ ہے۔ جی، کیونکہ قیامت والے دن انسان کو جو ہے کامیابی تو چاہیے ہی، صحیح، اور وہ کامیابی اسی وقت ہوگی جب انسان کے لیے کیا ہے، آگے کے معاملات کیا ہے، روشن ہو گئے۔ جی اگر نماز نور ہے یعنی ایک روشنی ہے، اور صدقہ ایمان کی صحیح ہونے کی، سچ ہونے کی کیا ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، جی اس کی ضرورت پڑے گی اسے۔ اور سب سے اہم کیا ہے، صبر۔ اس موقع پر کیا ہے، صبر کی بھی ضرورت ہے، صحیح، اور جو ہے صبر بھی کیا ہے، ایک قسم کی کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، کامیابی کے کیا ہے، ذریعہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو اس میں اگر لغوی لحاظ سے غور و فکر کیا جائے تو ایک بات بقول اہل علم یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ الصلاۃ نور، سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ نماز نور ہے۔ نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی حرارت نہ ہو، کوئی تپش نہ ہو۔ جی تو اس چیز کو سب سے پہلے رکھا گیا کہ یہ ہلکا درجہ ہے روشنی کا، اس لیے کہ نماز پڑھنا انسان کے لیے صدقہ و خیرات سے اور صبر سے آسان ہے، جی کہ صدقے کے لیے تو جیب سے کچھ نکالنا پڑے گا، جی تو نماز کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو پہلے رکھا گیا۔ صدقہ جو ہے یہ مشکل ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ کچھ نکالنا پڑے گا جیب سے، کہ انسانوں کے مزاج مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جی کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں جو کہیں گے میں دن میں 5 نہیں 50 نمازیں پڑھ لوں گا، لیکن پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے چونکہ صدقہ زیادہ مشکل ہے بنسبت نماز کے، تو اس کے لیے برہان، کہ صدقہ برہان ہے۔ برہان کے معنی اس روشنی کے لیے گئے ہیں اس میں تپش کہ جس میں تھوڑی سی تپش ہو، بنسبت نور کے، کہ نور میں تو کوئی بھی تپش نہیں ہے۔ جی اس سے بھی بڑھ کر الصبر ضیاء، کہ صبر جو ہے یہ ضیاء ہے، کہ ضیاء اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس میں خوب گرمی ہے، تپش ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ قمر کے لیے جو ہے نور کا لفظ استعمال کیا گیا، کہ جو چاند ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے نور بنایا، نور، کہ روشنی ہے، روشن چاند ہے، لیکن اس میں تپش نہیں ہے، وہ جھلساتا نہیں ہے، اور انسان اس سے اپنی آنکھیں ملا سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں سورج کے لیے ضیاء، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، قمر کے لیے نور، جبکہ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم نے سورج کو تمہارے لیے ضیاء بنایا، یعنی ایسی روشنی ہے سورج میں کہ جس میں تپش ہے، گرمی ہے، انسان اس سے بچتا ہے، اور انسان کو وہ اس کی گرمی جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اور یہ کہ اس سے انسان اپنی آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ تو صبر بہت مشکل کام ہے، تو اس لیے صبر کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت ہی بدیع معاملہ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد حدیث کا بقیہ حصہ، والقرآن حجۃ لک او علیک۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک۔ جی، قرآن تمہارے حق میں حجت یا تمہارے خلاف کیا ہے حجت۔ مطلب یہ کہ قرآن پر اگر کسی نے عمل کیا، پہلے تو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے معنی مفہوم پر غور کیا، اس کی تعلیمات کو نافذ کیا، تو یہ قرآن قیامت والے دن تمہارے لیے حجت ہوگا۔
جی ہمارے حق میں گواہی دے گا، ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ جی لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ قرآن کو پڑھا نہیں، یا اگر پڑھا تو اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تعلیمات کو نافذ نہیں کیا، تو یہ قرآن تمہارے خلاف کیا ہے؟ گواہی دے گا، خدا نخواستہ، خود نخواستہ۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمان ہے کہ قرآن کیا ہے؟ بندے کے حق میں سفارش کرے گا، اس کی سفارش کیا ہے؟ قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مسلمان کے لیے قرآن یا تو قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو انسان کو اس بارے میں بہت زیادہ فکر و جستجو کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر صبح ہر انسان اپنے نفس کے ساتھ ایک سودے بازی کرتا ہے۔ تو مختصر ارشاد فرمائیے گا۔ جی، ہر انسان صبح جو ہے اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، جی گھر کے باہر نکلتا ہے روزی روٹی کی تلاش میں، اور فمعتقها او موبقها، کچھ اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اور کچھ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اگر صحیح راستے پر نکلا، حلال کمائی، اچھے کام کیا صبح ہونے کے بعد، نماز سے شروعات اس کی بھی، تو کامیاب رہا۔ اور معاملہ اگر اس کے برعکس رہا کہ نماز سے سویا رہ گیا صبح، اور گھر کے باہر نکلا تو حرام ہی حرام یا غلط کام غلط راستوں پر، تو اس نے اپنے نفس کو کیا ہے؟ ہر صبح آنکھ کھلتے ہی ہمیں اس چیز کا محاسبہ اور اس خیال کو ذہن میں تازہ کرنا ضروری ہے کہ میں آج یہ معاملہ میرے اپنے ہاتھ میں نکلا ہوں گھر سے آج صبح خود اپنا سودا کرنے، یا اپنے لیے کامیابی سمیٹ کر لاؤں گا، جہنم کے عذاب سے حفاظت کا سامان سمیٹ کر لاؤں گا، یا میں خود کو خود اپنے ہاتھوں جہنمی بناؤں گا۔ خدا نخواستہ یہ معاملہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے جب تک یہ سانس جاری ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، ہر برائی سے بچے، اور ہر اچھے کام کیا کرے کہ جس سے اسے اللہ کی رضامندی و خوشنودی نصیب ہو سکے۔ پروگرام کے آخر میں ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے بہت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر و برکت اور علم و عمل سے نوازیں، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اور تمام اہل ایمان کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، اور ہر پریشانی، ہر آفت، ہر مصیبت سے اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔